بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت میں کھیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو ان بھرپور نعمتوں میں نہیں ہے جو حسیب خوشی تجھے ملی ہوئی ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یہ سب کچھ میرا، مگر میرا دل چاہتا ہے اس کو اجازت دی جائے گی۔ وہ زمین میں بیج ڈالے گا تو پلک بند کرنے سے پہلے سبزی اگ آئے گی اور بڑھ جائے گی، اور کھیت تیار ہو کر کٹ بھی جائے گی، اور پہاڑوں کے برابر بہت بڑا انبار لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، یہ لے، تیرے عرصے کا پیٹ کبھی چیز نہیں بھرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا، خدا کی قسم، وہ شخص قریشی یا انصار کا ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ زراعت پیشہ کرتے ہیں، ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں، بھلا ہم کیوں ایسی درخواست کرنے لگے؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ نہر کوثر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو میں جنت میں گزر رہا تھا، ایک ایسی مہر سامنے آئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے رقبے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مار کر خوب تیز خوشبو والا مشک نکالا۔ اس کے پاس بہت بڑا نور دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یہ کوثر کیا ہے؟ اور دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اہل جنت کے دل اور دماغ اور تمام اعضاء و رجوع ہر طرح کی آفتوں میں ہوں گے، نہ گوری لانے والی کوئی بھی چیز نہ نظروں کے سامنے آئے گی، نہ کانوں میں پڑے گی، نہ وہاں بک بک جھک کا کچھ کام ہوگا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، موقع ہی نہ آئے گا، بس آپس میں نہ تو میں ہوگی، نہ کوئی کسی پر فقیری کا ذمہ دار ہوگا، نہ کوئی کسی کو فقیر کہے گا، اور نہ کوئی کسی کو طعنہ مارے گا۔